الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آخر کی بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو سورہ کہف کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو۔ دجال کا فتنہ سب سے زیادہ بڑا، اس لیے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو خراب کرے گا، اور ایمان کا خراب ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، اس سے اور بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار وہ لہبی۔ ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں، اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ وہ لہبی کی مانند ہے، اور یہ حق اور باطل کا مارکا پوری زندگی چلتا رہے گا۔ ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکا ہے۔ ضمیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے من میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، نوجوان ہو تو، بوڑھا ہو تو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ برے ساتھی ہیں، شیطان اور نفس، جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے، جو برا کام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی۔ اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکا ہوگا۔ جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے، نمایاں پہلوان، نامی گرامی پہلوان۔ تو اسی طرح یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی حتیٰ کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکا ہوگا۔ اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند فرمایا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کا نام بھی مسیح ہے، وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، مگر دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ابھی وہ وہاں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے، اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا، دجال اکبر، بڑا پہلوان۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، ملما سازی کو،
کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو اسٹیل کی نظر آتی ہے۔ آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، واش روم میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، ٹونٹیاں، پائپ اور چیزیں دیکھنے میں اسٹیل کی نظر آتی ہیں، اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، یہ دجل کہلاتا ہے عربی میں۔ تو دجال یہی کارنامہ، سیاہ کارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، دکھائے گا کچھ اور۔ چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آ کر کرے گا کیا؟ وہ انسان کو دنیا کی جو ہے وہ محبت سکھائے گا اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ سورہ کہف کا جو دوسرا واقعہ ہے، صاحب جنتین کا واقعہ، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فقط دنیا کی مال و دولت کے اوپر فریفتہ نہ رہو، بلکہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو۔ دنیا میں اگر کوئی غریب ہے مگر ایمان والا ہے، وہ افضل ہے اس بندے سے جو دیکھنے میں امیر ہے مگر ایمان سے خالی ہے۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ تو ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہے، یہ گزر جائے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کے رہنے والا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو ہمیں اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب اس بات کو ذرا یوں سمجھیں، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ ضرورت اگر نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں، مقصد ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ ہم نے بعض دکانداروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے نا تو اتنے گاہک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کھانے کو قربان کر دیتے ہیں مگر مال کماتے ہیں، گاہکوں کو اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو مقصد پورا ہو جائے دکان کا۔ اسی طرح طالب علم جو امتحان میں اچھے نمبر لے کے پاس ہونا چاہتا ہے تو اچھے نمبروں پہ کامیابی حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جب امتحان قریب ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی کم کر دیتا ہے، دوستوں سے ملنا تو بالکل بند کر دیتا ہے، اور رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، ساری رات جاگ کے پڑتا ہے۔ اس نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد کی خاطر۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لے مگر مقصد کو ہر حال میں پورا کرے، اور جو مقصد کو بھول جائے اور ضرورتوں کے پیچھے لگا رہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی 1-2 مثالیں سن لیجئے۔ آپ گھر کے اندر ایک بلب لے کے آئے کہ اس کو لگانا ہے، جب لے کے آئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بلب کو ذرا دھیان سے رکھو، کہیں بچے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، توڑ نہ دیں۔ اس نے وہ بلب لے کے میز کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کمرے سے ذرا باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا اپنا چھوٹا بیٹا اس بلب کو ڈبے سے نکال کے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، آپ نے پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ بچے نے اگر بلب کو توڑ دیا نقصان ہو جائے گا، بچے کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ بلب مقصد کو پورا کرتا ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ اچھا آپ اس کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ بدلنے لگے بلب کو، پرانا اتار کے نیا لگانا ہے، اور نیا بلب لگاتے ہی فیوز ہو گیا۔ جب فیوز ہو گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے خود ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ بھئی ابھی تو اس بلب کی وجہ سے آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، بچے کو ڈانٹ رہے تھے۔ جی ہاں، اس وقت وہ بلب مقصد کو پورا کرتا تھا۔ اب اس نے فیوز ہو گیا، مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں۔
یہ دستور ہے۔ آپ نے گھر کے اندر گلاب کے پھول کا پودا لگایا، اب اس پر خوبصورت 3-4 پھول لگ گئے، آپ بیوی کو کہتے ہیں اس کے پھول بچوں کو توڑنے نہ دینا، مہمان آئیں گے اور ان پھولوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، اور اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا۔ اب اگر کسی دن پودے کو پانی نہ ملے تو بیوی سے ناراض، اگر اس کا پھول بچے توڑ لیں تو بیوی سے ناراض، خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ وہ پودا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کسی وجہ سے اس کو بیماری آ گئی، پودے کو ایک بیماری ہوتی ہے روٹ راٹ، اس کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں تو پورا پودا ہی خشک ہو جاتا ہے لکڑی کی طرح۔ اب تھوڑے دنوں بعد وہ پودا لکڑی کی طرح خشک ہو گیا، پھول بھی مرجھا کر گر گئے اور خود بھی سبز کی بجائے بالکل خشک ہو گیا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ پودا مر گیا ہے، آپ نے اس پودے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو ٹچ کرنے کے لیے بچے کو اجازت نہیں تھی، بیوی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ پھول کو کوئی نہ توڑے، ہاتھ نہ لگائے، پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، توڑنے سے پھر دوبارہ تو وہ پھول نظر نہیں آتا، تو مہمان کیسے دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرتی ہے تو مالک کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے، جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے گھر کے اندر ایک گائے پالی ہوئی ہے، وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں، آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کبھی باہر باندھتے ہیں، کبھی کمرے کے اندر باندھتے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ دیکھنے میں وہ جانور ہے اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مگر آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ دودھ دیتی ہے، مقصد پورا کرتی ہے، اس کے دودھ سے دودھ دہی ہوتی ہے، گھر میں فائدہ ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ وہ گائے بیمار ہو جائے اور دودھ دینا بند کر دے، تو اب آپ اس کو گھر میں نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ کسی کسائی کو بلاتے ہیں اور اس کسائی کے ہاتھ اس گائے کو بیچ دیتے ہیں۔ جو گائے